اسکول میں پڑھ رہے تھے ہم لوگ، ایک دن آ رہے تھے تو ہمارے کان میں آواز آئی کہ قائد اعظم کلکتہ آ رہے. بس ہم لوگوں نے چوک پر، کلکتہ کے چترنجن ایونیو کے چوک پر سپاہی کے پاس آ کے ہم لوگ کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگے تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ تو ہمارا جواب یہ تھا بھائی قائد اعظم آئیں گے، ہم لوگ دیکھیں گے ان کو، ہم لوگ ان کو دیکھیں گے. انہوں نے، پولیس نے کہا کہ بھائی تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگ کچل جاؤ گے، اتنے آدمی میں آئے کچل جاؤ گے، چلے جاؤ گھر. ہم لوگ کھڑے رہے، ڈٹے رہے نہیں آئے. پھر اس نے کہا کہ اچھا ایک ترکیب کرتا ہوں، تم لوگ کو قائد اعظم کو دکھانے کے لیے ترکیب کرتا ہوں. ایک ٹرک والا آیا، اس نے کہا روکا اس کو. کہنے لگا یہ ٹرک کو محمد علی پارک، سنجن ایونیو کے پاس محمد علی پارک تھا، اس پارک میں قائد اعظم کا خطاب ہونا تھا. کہنے لگے گیٹ پہ کھڑا کرو اور ان لوگوں کو کھڑا رکھو، دیکھو. تو ہم لوگوں نے قائد اعظم کی جھلک دیکھی وہاں پر، دور سے دیکھی، جھلک دیکھی. اتنی دور تھی، اتنا فاصلہ تھا کہ ہم قائد اعظم کے خطاب تو نہیں سن سکے. جلد اصل مقصد تو ہم لوگوں کا قائد اعظم کا دیدار تھا، وہ ہمارا مقصد حل ہو گیا. کچھ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہم لوگوں نے قائد اعظم کو دیکھا. اس کے بعد پھر جب ہم لوگ دوسرے اسکولنگ میں آئے تو اپنے گاؤں میں 1946 کا زمانہ جب آیا تو بہار میں فسادات شروع ہوئے. اور اس سے پہلے غالباً انتخابات ہو چکے تھے. ان انتخابات کے زمانے میں ہمارے گاؤں میں یہ جو حکیم فضل رب صاحب کا نام لیا میں نے، ان کے صاحبزادے اسم سہیل ایڈوکیٹ کا نام لیا. یہ شاعر بھی تھے، حکیم بھی تھے، حکیم بھی تھے. تو انہوں نے اس زمانے میں ایک نظم لکھی تھی اور انہوں نے کہا، یہ اس نظم میں کہا تھا کہ ہاں ہلالی سبز پرچم کے تلے آ جاؤ سب، ہاں ہلالی سبز پرچم کے تلے آ جاؤ سب، ہے یہی اس وقت کی تلوار جوہردار اب، ہے یہی اس وقت کی تلوار جوہردار اب. اور اس کے بعد جب الیکشن میں مرکزی مقننہ اس کا جب الیکشن ہوا تو اسی ہمارے گاؤں سے، اس میں کچھ قاعدے قانون ایسے تھے کہ ہر آدمی ووٹر نہیں تھا. ووٹر ہونے کے لیے کچھ شرائط تھیں. شرائط یہ تھی یا گریجویٹ ہو، اتنی زمین کا مالک ہو. تو میرے گاؤں میں جو تھی وہ ہم لوگوں کی نانی عروسہ بیگم کہلاتی تھیں، وہ بڑی نانی ہم لوگ ان کو کہتے تھے. وہ ڈولی پہ گئی، وہ دے کر کے آ گئی قاعدہ. اس کے بعد جب نتیجہ آیا تو حکیم فضل رب صاحب نے وہ لکھا، اپنی نظم لکھی اور اس میں کہا شان انا فتح دکھاتے ہیں ہم، 100 میں 100 کامیابی گناتے ہیں ہم. شان انا فتح دکھاتے ہیں ہم 100 میں 100، کیونکہ مسلمان بہار سے 100% ووٹ مسلم لیگ کو ملا تھا بہار سے. اس کے بعد ہندوؤں سے یہ سب برداشت نہیں ہو سکا. ہندوؤں نے اس زمانے میں جو یہ تھے، یعنی جو ماؤنٹ بیٹن وغیرہ، تو انہوں نے غالباً سازش چلائی اور اسی زمانے میں نواکھالی میں کچھ مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا تھا. تو بہار میں شور اٹھ گیا کہ نواکھالی کا بدلہ بہار میں لیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے بہار میں فسادات بڑے پیمانے پہ ہوئے. تقریباً 50,000 مسلمان اس بہار فساد میں شہید ہوئے. مسلم لیگ کا بیان، لیکن حکومت بہار نے 25,000 تسلیم کیا کہ 25,000 لوگ مارے گئے ہیں. تو اس زمانے میں پنڈت نہرو بھی اور گاندھی بھی سب آئے دیکھنے کے لیے. تو پٹنہ کے جوار میں تلاڑا، جہاں کہ تلاڑا ایک گاؤں تھا، وہاں سارا گاؤں تباہ ہو گیا تھا اور تمام خواتین گاؤں کے کنویں میں تھیں. ایک خاتون بھی ہندو کے ہاتھ نہیں لگی، سب کنویں میں تھی تلاڑے میں. جب گاندھی جی کو دکھایا گیا تو گاندھی جی متاثر ہوئے. اس کے بعد نگر نوسا میں اسی علاقے میں تھے تو پنڈت نہرو بھی وہاں پہ تھوڑے تھے. ان کو جب دکھایا گیا تو پنڈت نہرو نے، ان لوگوں گھیرے ہوئے تھے ہندو، نگر نوسا بڑا قصبہ تھا، گھیرے ہوئے تھے. ان کی ہمت نہیں ہوئی حملہ کرنے کی، اپنا رہ تھے تو کسی صورت وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. پنڈت نہرو نے ان لوگوں کو کہا، فوج تھی، کہا بھائی فائر کر دو، مارو.
جب گولی چلی اس میں بہت سارے ہندو بھی مارے گئے اور وہ بجمع ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب پنڈت نہرو پٹنہ پہنچے تو ہندوؤں نے پنڈت نہرو کے گلے میں ایک جوتے کا ہار ڈالا۔ یہ سب ہوا۔ بہار کے لوگوں کا تو یہ ایسا تھا کہ بہار کی تمام آبادی 1946 کے بعد سے یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا تو خلافت ہماری قائم ہو رہی ہے، ہم لوگ پاکستان منتقل ہو جائیں گے، آرام سے ہو جائیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ اتنے فسادات ہوں گے۔ فسادات یہ ہوئے جو تقریباً شمالی اور وسطی بہار فسادات کی زد میں آ گیا کافی۔ تو ہم لوگ کے یعنی اس سے پہلے یہ سب سے پہلے جو واقعہ ہوا ہے کہ مسلم لیگ کا ہم بتایا کہ 1938 میں جو جلسہ ہونے والا تھا قائد اعظم کے استقبال کے لیے، تو اس جلسے سے پہلے اس وقت ہم لوگ تو بچے تھے، لیکن ہمارے سامنے میدان میں پریڈ کی مشق کرائی جاتی تھی تاکہ یہ لوگ اس موقع پہ تقریب کے موقع پر آئے۔ چنانچہ تقریب کے موقع پر بیرسٹر عبدالعزیز، بیرسٹر شریف، یہ سب لوگ تھے۔ انہوں نے اور کسی صاحب نے مناسب یہ سمجھا کہ اب محمد علی جناح کو پوری ملت کا اس وقت کے سب سے بڑے لیڈر ہے، تو ان کو قائد اعظم کا خطاب دیا جائے۔ اس وقت تک جو ہے وہ بیرسٹر عبدالعزیز اور بیرسٹر شریف قائد اعظم سے سپیریئر سمجھے جاتے تھے اپنی وکالت کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے قائد اعظم ان کو تسلیم کیا، اور وہیں سے پھر اس کے بعد تو پھر قائد اعظم سے پورا ملک قائد اعظم زندہ آباد کے نعرے سے گونجتا رہا۔ اس وقت قائد اعظم کو اسی جلسے سے پہلے ہم لوگ مسٹر جناح زندہ آباد کہتے تھے، مسٹر محمد علی جناح زندہ آباد، محمد علی جناح تھے، محمد علی جناح نہیں کہا جاتا تھا، جناح بعد میں کہا گیا اس کے خطاب کے بعد سے۔ یہ بات ایک تاریخ لکھی ہے ابھی ہمارے دوست قیام الدین نظامی نے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے۔